تو مقصد کرنے کرنا نہیں ہو گیا نا مجھے، لیکن میں آپ کو نہیں میں آپ کو کچھ اور طرف لے کے جا رہا ہوں، میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس میں سے کیا نکالے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن و حدیث میں سے بہت کچھ نکال لیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے بھی نکالیں، بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں اس طرح کی چیزیں نکالیں. دیکھیں اہل حدیثوں نے کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہونا تھا. اہل حدیث فرقہ جو شیطان کے ہتھے چڑھا ہے یہ کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہونا تھا کہ وہ ہر گالی جو بریلوی ان کو دیتے تھے نا، اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے دنیا میں، وہ تمام گالیاں انہوں نے مجھے دی ہیں. آپ مرے ہوئے کسی اہل حدیث کو زندہ کر کے پوچھیں کہ بتاؤ وہ کون سا فرقہ ہے جو کہتا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو کہیں گے بریلوی، لیکن آج وہ اہل حدیث ہے. وہ کون سا فرقہ ہے جو کہتا ہے بخاری ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے، علماء جو اس کا فارم بیان کریں گے وہ آپ نے لینا ہے. تو مرے ہوئے اہل حدیث پتہ کیا کہیں گے کہ لعنت ہے ان علماء کے اوپر. ہم علماء پہ رہتے تو ہم کبھی بھی رفع الدین شروع نہ کرتے. ہم نے تو خود بخاری میں رفع الدین کا طریقہ پڑھا تھا. اگر اس وقت کسی عربی عالم کو مل چکے ہوتے تو وہ ابن مسعود کی حدیث دکھا کے، کبھی گھوڑوں کی دم والی حدیث دکھا کے انہیں ورگلا کے واپس عربی بنا ہی لیتا نا. وہ کسی اہل حدیث عالم نے انہیں قرآن و سنت پہ نہیں لے کے آیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. جتنے لوگ ریورٹ ہوئے میں بخاری ڈائریکٹ پڑھ کے ہوئے. اہل حدیث علماء کی شکلیں نہیں لوگ دیکھتے، وہ کہتے ہیں ان کا تو شکل ہی مومنوں والا نہیں ہے، ننگے سر اور پھر عجیب و غریب داڑیاں. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو سنیوں کے چہرے کتنے کھلے ہوئے، پگڑی خوبصورت، سب کچھ سوٹڈ بوٹڈ. تو یہ جتنے لوگ ریورٹ ہوئے وہ ہوئے بخاری مسلم پڑھ کے. اور آج دیکھیں اہل حدیث بالکل وہی گالی دے رہے ہیں، اس کو عربی نہیں آتی. جتنے اہل حدیث بخاری شریف ترجمے نہ پڑھ کے رفع شروع کیتا تھی، انہوں نے عربی آتی سی. ذاکر نائک جتنی غلط عربی نہیں کسی بندے کی، مجہول پڑھتا ہے، زبر زیر کی غلطیاں تو اپنی جگہ، وہ تو پروننسیشن بھی پنجابی میں کرتا ہے. آج تک کسی اہل حدیث عالم نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جاہل ہے؟ نہیں. اس کو تو خود بتایا کہ مجھے نہیں، لکنت چھوڑ دیں سرکار، لکنت نہ وہ کلیئر ہے. لکنت مسئلہ نہیں ہے نا، لکنت مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ الفاظ ہی غلط بولتا ہے، ہاں اس سے نکلتا نہیں. عین لکنت کا مطلب یہ نہیں کہ عین نہیں نکال سکتے. میں آپ کو لکنت والے بتاتا ہوں، عین تو ٹھیک نکالیں گے، ہاں ٹھیک نکالیں گے، زبر زیر تو صحیح پڑھیں گے نا. لکنت میں ہوتا ہے کہ لفظ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ الفاظ کو زبر زیر کو بدل کے اور ہر دفعہ پڑھیں. چلو ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے، دو بار ہو سکتا ہے. ایک آیت کو آپ بار بار ریپیٹ کریں اور بار بار غلط پڑھیں اور پروننسیشن اس کی عربی لنگوسٹک کی آپ کو آتی نہ ہو، وہ اس لیے کہ انہوں نے نہیں سیکھی. سیدھی سی بات، ان کا بیٹا بڑی اچھی پڑھتا ہے. لیکن آج تک کسی اہل حدیث عالم نے نہیں کہا کہ ذاکر نائک جو ہے وہ جاہل ہے. الٹا اہل حدیثوں نے اس کی کانفرنسز کرائی اپنی مساجد میں، فخر سے بتاتے ہیں یہ ہمارا فخر ہے. کیوں؟ کہ وہ اسی یزیدی سوچ کو آگے لے کے چلنا جو اس فرقے کی سوچ ہے. اس نے کسی ایک مسئلے میں وہابیوں سے ٹکر نہیں لی، نہ طلاق کے مسئلے، نہ یزید کے مسئلے میں. پوری لیگیسی اپنے اس فرقے کی لے کے چلا. ان کی کوئی اسٹیک پہ نہیں لگی چیز، اس لیے اس کو انہوں نے اپنا امام مان لیا. ایک مسئلے میں وہ اختلاف کرتا نا بڑے لیول پہ، دیکھتے اس کے ساتھ کیا کرتے. اب نہ اس کے پاس ڈگری نہ کچھ، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اس گورنمنٹ شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا سعودیہ والوں نے. شاہ فیصل ایوارڈ کسی عالم کو ملنا چاہیے نا یار، وہ تو عالم نہیں ہے. کیوں ملا؟ کہتے ہیں نہیں دین کے لیے خدمت ہے، اسکالر ہے. یہ میں آپ کو دوہرے معیار بتا رہا ہوں ان کے. اچھا، ان چیزوں نے اس فرقے کو ایکسپوز کر دیا کہ ان کے جو معیار دوسروں کے لیے تھے، اپنی باری میں انہوں نے معیار بالکل بدل دیا. جب انسان کے اوپر خود یہی کچھ میں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے. بریلویوں کا تو امتیاز تھا کیا ہے کہ بھابی گستاخ، بھابی گستاخ. ان کے اوپر کتنا بڑا عذاب کا کوڑا پڑا میری شکل میں. میں نے چشتی رسولہ نکالا ہے اور کس طرح اس کو میں نے ریدا ہے تو پتہ چل گیا بھی کتنا عشق رسول تھی. عشق بابا ہی سی نا جی. اور دیکھ رہو جی ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے. یار بزرگوں نے کام پایا وہ بھی تو دسو نا. یہ نہیں دس دے کہ کس وجہ نال کہندا ہے، گالا نہیں دیتا، صرف کہندا ہے کہ گستاخی ہے نا تسی پرنٹ کر رہے ہو. فیل ہو گئے. ہر فرقہ اپنے اس کا زون تھا نا جس کے اوپر وہ حکومت کر رہا تھا. بریلویوں کی حکومت ہی گستاخی کے نعرے کے اوپر ہے. ادروائز ان کے پلے دلائل تو آپ کے سامنے ہیں. کیا یہ ڈاکٹر صاحب کا کام بہت بڑا ہے. یہ تکامل ادیان کے حوالے سے 1,00,000 تقریباً 11,000 کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل حدیث کی بات ہے، اس ایک مسئلے پر ان کو وہ نہ کریں آپ
قرآن اور حدیث پر مطلب میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اہل حدیث کا کوئی اصول ہی نہیں جس پہ وہ قائم ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تعصب کی وجہ سے آپ تعصب. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں. اچھا تعصب جو ہے نا جس بنیاد پہ وہ کھڑے وہ تو نہیں ختم ہوگی نا جی. اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم طائفہ منصور ہیں, طائفہ منصورہ تعصب میں نہیں ہوتا, ایز اے فرقہ تعصب میں نہیں آتا. یہ کہہ سکتے ہیں کسی ایک بندے کو تعصب ہو جائے, ایز اے فرقہ وہ گمراہ ہوئے ہیں, ایز اے فرقہ. باقی آپ نے کہا سوچ تو میرے بھائی بات پتہ کیا ہے, سوچ تو بریلوی بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کو ماننا چاہیے. کیا بریلویوں نے کہا ہے کہ آپ نے گیتا پڑھنی ہے؟ الیاس قادری کہہ رہا ہے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری مسلم ہے, کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ تقلید شخصی کی وہاں یہ سرکار تقلید شخصی جتنی اہل حدیث کے اندر ہے کسی کے اندر نہیں ہے. پوری کے پورا اہل حدیث مسلک ابن تیمیہ کی تقلید پہ کھڑا ہے. تقلید شخصی ہے. صرف یہ تو کہنا تو نہیں کہ ہمارے مسئلے قرآن حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں. اگر قرآن حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں تو بنو امیہ کے مسئلے میں آگے کیوں فیل ہو گئے؟ بنو امیہ کے مسئلے میں انہوں نے بخاری مسلم کے ساتھ جو دشمنی نبھائی ہے اور ان حدیثوں کا انکار کیا ہے, وہ کس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ابن تیمیہ جو ہے نا وہ شیعہ کا مخالف تھا, انہوں نے اس کی تقلید شخصی کر دی. لیکن یہ بات کر رہا ہوں علماء کی, عوام کی نہیں. عوام کی نہیں بات کر رہا. عوام سلیم الفطرت ہے. میں تو عوام بریلویوں کی بھی سلیم الفطرت مانتا ہوں, کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہوئے اس میں 70% بریلوی ہے. عوام سلیم الفطرت ہے. علماء کا طبقہ جو ہے نا, اگر علماء کہتے ہیں ہم طائفہ منصور ہیں تو طائفہ منصورہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دشمن مان جائے قرآن و سنت کا اور اس لیول پر اتر آئے کہ جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. کل تک یہ لوگ کل انما انا بشر مثلکم پہ جب بریلوی نے کہتے تھے کہ تم بار بار ڈھونڈ کے یہ آیات قرآن کی پیش کرتے ہو تو یہ نبی کی توہین ہو رہی ہے, تو یہ کیا کہتے تھے؟ عقیدہ. تو کیا بنو امیہ کا مقام نبی سے زیادہ ہے کہ اس کے خلاف حدیثیں بخاری مسلم میں آ گئی ہیں تو تمہیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں؟ تم نے تو نبی کی گستاخیاں کی ہیں اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے بریلویوں کی نظر میں. یہ نبی کے گستاخ ہیں. انما انا بشر مثلکم پڑھ کے کیونکہ بریلوی تو کہتے ہیں یار کوئی اور آیت نہیں, تو وہاں یہ کیا کہتے تھے؟ عقیدہ بیان کرنا ہے. ہم حدیثیں مار پڑھتے ہیں, کہتے ہیں جی اور کوئی حدیث نہیں پڑھنے واسطے, اس لیے کہ اسی میں تمہاری کرپشن ہے, جہاں پہ کرپشن ہوگی وہی بیان ہوگی. بریلویوں کے سامنے ہم انما انا بشر مثلکم, میں نے آج جو توحید بیان کی ہے بتائیں اس طریقے سے کس بندے نے توحید پریزنٹ کی ہے آج کے لیکچر میں. ٹھیک ہے, توحید بیان ہوگی اسی طریقے سے, ننگی ہوگی اسی طریقے سے. اہل بیت کا دفاع ہوگا, ننگا ہوگا. طائفہ منصورہ طارق صاحب اہل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا. یہ اتنے بڑے ناصبی ہیں. نہیں میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا. اچھا میں اور بات آپ بتا رہا ہوں, اس بنیاد کی بات کر رہا ہوں. اس بنیاد میں بریلوی بھی ٹھیک ہے, وہ سارے فرقے ٹھیک ہے. پھر اہل حدیث کو آپ یہ کہیں کہ کانے آئی ہیں تو بس یہ کہہ لیں, طائفہ منصورہ نہیں. کیوں؟ ان کے بکس کا لیول دیکھیں. سیرت الرسول پہ کتاب لکھ رہے ہیں. محمد الوہاب کے بیٹے نے لکھی. الرحیق المختوم کو سب سے بڑا سعودیہ کا ایوارڈ ملا. غدیر خم کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے. حجۃ الوداع کی حدیث ہے جو کمزور درجے کی روایت تھی, جو مسلم میں غدیر خم قرآن اور اہل بیت تھی, اوور لک ہو گئی ہے. ایوارڈ دینے والے بھی ایسی تھی تیسی, لینے والے بھی ایسی تیسی کہ تو نبی کی زندگی کا سب سے اہم خطبہ کس طرح اوور لک ہو گیا. تو نے باریکیاں تک لکھی ہیں کہ فلاں جگہ یہ فلاں کافر سے ملاقات ہو گئی, جو سب سے بڑا خطبہ آپ کی زندگی کا تھا, غدیر خم کا خطبہ قرآن اور اہل بیت. اس کے پیچھے وہ شیطنت ہے جو اس فرقے کے اندر شیطان نے کھول دی ہے. جس طرح بریلویوں کے اندر شیطنت کھول دی ہے نا کہ توحید کی کوئی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دو اور کہو کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے, اس طرح ان کے اندر یہ چیز کھول دی. ہاں منج کی آپ بات کرتے ہیں, ہاں منج بالکل درست ہے, لیکن اس منج کو کیا چاٹنا جس کی پریکٹیکل پھل یہ ہے, وہ منج تو پھر ہمارے پاس ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.